بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے برگزیدہ رسول اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صابر و شاکر گزرے ہیں جن کا صبر ضرب المثل ہے۔ ان کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند، صاحب ثروت اور بڑے زمیندار تھے۔ دمشق کے نواحی علاقے میں ان کی وسیع زرعی اراضی تھی۔ وافر مال و متاع اور مویشیوں کی کثرت نے انہیں علاقے کا سب سے بڑا اور بااثر زمیندار بنا دیا تھا۔ بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخی اور دریا دل بھی تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں پر دل کھول کر خرچ کرتے۔ کوئی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت شاکر تھے۔ وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر دھاوا بول دیا۔ ان کے تمام مویشی ہانک کر لے گئے۔ زرعی اراضی کو آگ نے جلا ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی تو اسے مشکل وقت میں بھلا کون ساتھ دیتا ہے۔ تمام دوست احباب چھوڑ چھاڑ کر چلتے بنے، سوائے ایک بیوی عالیہ کے اور کوئی تسلی دینے کو باقی نہ رہا۔ ایک دو پرانے دوست البتہ کبھی کبھار دیکھنے آ جاتے تھے۔ عالیہ بڑی اچھی خاتون تھی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اچھے دنوں کی ساتھی تھی۔ اس نے کہا، خوشحالی میں میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اب ان پر برا وقت آیا ہے تو اب بھی ساتھ نبھاؤں گی۔ بستی کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا۔ عالیہ انہیں بستی سے باہر ایک خیمے میں لے گئی۔ وہ ان کے لیے آگ جلاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ رہائش کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا تھا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام تو کام کاج کے قابل نہیں رہے تھے۔ بستی کے لوگ تو پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ عالیہ نے ہمت کی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی اور جو وہاں سے روکھی سوکھی ملتی وہ لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیتی۔ آزمائش کے 18 برس اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی خدمت کی، کبھی بھی اپنی زبان پر شکایت نہ لائی تھی۔ خود حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر بھی بہت زیادہ تھا۔ زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی۔ 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہے، لیکن جب جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ آدمی بیمار ہو، بستر پر پڑا ہوا ہو تو چند گھڑیاں بھی مشکل لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ عالیہ کہہ بیٹھی، میرے سرتاج اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہماری تکلیفیں دور کر دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام قدرے ناراض ہوئے اور بولے، خوشحالی میں میں نے 70 برس گزارے، اب 70 برس اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو جائے گا۔ عالیہ یہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئی۔ ایک دن وہی دونوں دوست جو کبھی کبھار بھولے سے ملنے آ جایا کرتے تھے وہ ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 برس نہایت صبر و شکر سے گزارے تھے۔ ہر طرح کی جلی کٹی سنی تھی۔ یہ بات ایسی سخت تھی کہ برداشت نہیں کر پائے اور بے قرار ہو گئے۔ رب تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن مجید میں ان کی دعا کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی اور آپ
آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اب یوں ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تھے تو عالیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے میں آ جاتی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو ان کی اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ زمین پر اپنے پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانی پیو اور نہاؤ۔ انہوں نے وہ پانی پیا اور نہائے تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ بدن چمکنے دمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوبصورت پوشاک پہنائی اور سونے کے ٹڈوں کی بارش ہوئی۔ پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اہلیہ آئی اور پہچان نہ پائی۔ انہیں سے پوچھنے لگی اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب علیہ السلام بیٹھے تھے، وہ بیمار تھے، تم نے کہیں دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا اے اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ وہ بولے ارے بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا، میں ایوب ہی ہوں۔ میری آزمائش ختم ہوئی اور اللہ نے مجھے اچھا کر دیا ہے۔ تبھی ان کی اہلیہ عالیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ نے مجھے اچھا کر دیا ہے، تب ان کی اہلیہ عالیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھلیانوں پر سونا اور چاندی برسایا۔ مال و متاع، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ واپس مل گیا، وہ بھی دگنا ہو کر۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے اور صبر و شکر کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔